اللہ والو، ماہ رمضان سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد، اس کا کاروبار اللہ کی حفاظت پہ چلے جاتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم نہیں ہوتی، فاقوں کی نوبت ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ 10 روپے کا یہ نوٹ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھینچ کر لائے گا۔ آج جو لوگ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ رحمت والا، برکت والا، عصمت والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہر انسان کے دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے، ہر گھر میں خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق، شام افطاری کے دسترخوان پر رونق، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، پریشانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس ذات کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتی، پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ہر مشکل پریشانی کا حل بتا دیا۔ آج آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کے مسائل کا، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے کاروبار میں بندش کا، آپ کے رشتوں میں بندش کا، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا واحد حل پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت بھی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی خواہشات بھی پوری کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ آج پیسے کے تمام مسائل کے خاتمے کے لیے 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ ماہ رمضان سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ اللہ والوں کے مستند اعمال، مجرب اعمال میں سے ایک وظیفہ ہے جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو غیبی اسباب سے اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے معجزات کو، اللہ کے کمالات کو، اللہ کی غیبی مدد کو آج تک سنا ہوگا کہ اللہ نے اس کی مدد کی، اللہ نے بن مانگے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ لیکن آج اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہو، آج 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور جب اسے 10 روپے کے نوٹ پر پڑھا جاتا ہے تو یہ نوٹ مقناطیس کی طرح پیسوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ آپ کے پرس میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کے پیسوں میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے خرچنا شروع کر دیں، پھر بھی آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ سورہ کوثر کی برکت سے ہوگا۔ جب اللہ کسی پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ ہزاروں روپیہ بھی لاکھوں روپے کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے دولت میں، کسی کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے تو لاکھوں روپیہ بھی ہزاروں کی وقت نہیں رکھتا۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم ہمیں برکت والا روزگار عطا فرما، برکت والی صحت عطا فرما، برکت والا سکون عطا فرما۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے ہیں، برکت کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرمانے لگے کہ برکت یہ ہے کہ جب انسان کے رزق میں برکت آتی ہے تو وہ تھوڑے پیسوں میں بڑے بڑے اخراجات کر جاتا ہے، اور جب بے برکتی آتی ہے وہ تباہی لے کر آتی ہے، بے سکونی لے کر آتی ہے، ڈپریشن لے کر آتی ہے۔ بے برکتی سے آپ لاکھوں روپیہ کمانے کے بعد مہینے کے آخر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ آج وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنی بنائی خراب ہو جاتی ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جن کے پیسوں میں برکت نام کی کوئی چیز تک نہیں رہی، رزق میں برکت کے لیے، اپنے پیسے میں برکت کے لیے، اپنی تنخواہ میں برکت کے لیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے 10 روپے کے نوٹ پر جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ ماہ شعبان کے آخری چند دنوں کا خاص وظیفہ ہے۔ ماہ شعبان جس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ ہر انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ شب برات گزر چکی ہے، اب ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آپ پورا سال مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ 10 روپے کے نوٹ پر ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد پورا سال آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔
آپ کے کاروبار پر ہونے والی ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات کرنے والے پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ 10 روپے کا نوٹ اتنی برکتیں لے کر آتا ہے، رزق اور دولت کو اتنا کھینچ کر لاتا ہے کہ آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ اپنے پیسوں میں سے جس کام میں انویسٹمنٹ کریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب ماہ رمضان سے پہلے 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا موقع ملے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، بس یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن ماہ شعبان کے آخری چند دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو پھر 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ اگلے سال کرنا پڑے گا۔ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، اللہ سے رزق اور دولت لینا کتنا آسان ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس عمل کی تاثیر و طاقت کرنے والے کو خود کھلی آنکھوں سے نظر آ جائے گی، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی سال کئی مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر بتائی گئی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ 10 روپے کا نوٹ بتائی گئی جگہ پر رکھنے کی دیر ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ لوگ اس وظیفے کو پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تیری راتوں رات تقدیر بدل دی۔ یہ وظیفہ ارجنٹ حالات کو بدلنے کے لیے، ارجنٹ غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اعمال پسند آ رہے ہیں، ہم پھر اس طرح آپ کے لیے مزید بہتر وظیفے لے کر آئیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے قیمتی وظیفے ملتے رہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، ماہ رمضان سے پہلے ابھی بھی 7 سے 8 دن باقی ہیں۔ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے آپ نے 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ ہر صورت کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ماہ رمضان کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہم سب کے رزق اور دولت میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا پسند کا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تیرے حضور تیرے منگتے، تیرے بیکاری، تیرے فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج دلوں میں جو کوئی نیک حاجت ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام حاجتوں کو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پورا فرما۔ اس بار ماہ رمضان کو ہمارے لیے برکت والا، سکون والا، رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگ سکے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ آج اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے تو آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے ساتھ سنجیدہ ہو کر اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے اور اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ پہلے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اس وظیفے کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ خود حیران ہوں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اب 10 روپے کا نوٹ ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ 10 روپے کا نوٹ، صاف ستھرا نوٹ لے کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ اب مٹھی کو تب تک نہیں کھولنا جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔
مٹھی کو بند کر کے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 10 روپے کے نوٹ کا یہ خاص وظیفہ غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے ہے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے ہے، گھر سے ہر طرح کی بے برکتی، بے سکونی، نحوستیں اور جتنی بھی غربت کے مسائل ہیں تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ پیسوں کے لحاظ سے، رزق اور دولت کے لحاظ سے، کامیابی کے لحاظ سے جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی نیت ہے، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ توس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو، غربت تنگ دستی سے نجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو ارجنٹ پیسوں کا انتظام کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے بے حساب عطا کرنے والی ذات، بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ جب آپ اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ کے نام یا وہابو سے پکارتے ہیں تو اللہ اپنے نام کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے جسے اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں تو صبح فجر کی نماز سے پہلے فرشتے آپ کی غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام مغرب کی نماز سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ارجنٹ رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، ارجنٹ خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنی نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں تو 10 روپے کے نوٹ پر یا وہابو کو پڑھیں۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے کاروبار میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے رزق اور دولت میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 روپے کے نوٹ پر یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر 10 روپے کے نوٹ پر بند مٹھی پر پھونک مارنی ہے، مٹھی نہیں کھولنی۔ بند مٹھی پر پھونک مارتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، چڑچڑا پن آ چکا ہے، ڈپریشن ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، آج کے دور میں جتنا بھی ڈپریشن ہے، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گھر میں بے سکونی، بے برکتی پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے۔ آج 10 روپے کے نوٹ پر ہر مسئلے سے نجات کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، لڑائی جھگڑوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، ڈپریشن کا، چڑچڑے پن کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ جب مرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو بیوی بھی اس کی قدر کرتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، شوہر اپنے لیے خود یہ وظیفہ پڑھے، بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس انسان کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، جس کے روزگار کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کو بے پناہ رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ آپ نے 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 21 حاجتیں ہیں، 21 مرادیں ہیں، 21 خواہشات ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کے نوٹ پر 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور آج سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔
جس حاجت کے لیے آپ کے سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، آج 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں کامیابی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھو، تسبیح کے دانوں پر پڑھو، ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھو جس پر نمبرنگ آتی ہے، آپ کو جیسے بہتر لگے، لیکن پڑھنا 21 بار ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے ایک وظیفہ ہے، اور یہ ماہ رمضان سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی تاثیر و طاقت نہیں، اس وظیفے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ماہ شعبان کے آخری چند دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ کر اب مٹھی کھولنی ہے، مٹھی کھول کر 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا غنی کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی جن کے کاروبار پر بندش ہوتی ہے، جس کے نصیب پر بندش ہوتی ہے، جس پر جادو جنات کا وار ہوتا ہے، نظر بد حسد کا وار ہوتا ہے، 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی کمائی سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، اور یا رزاقو یا غنی کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق اور دولت عطا فرمائے گا، اور آپ کو اتنا غنی کر دے گا۔ غنی کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی کبھی مشکل پریشانی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک تو 10 روپے کے نوٹ پر یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل مکمل کرنے کے بعد 10 روپے کے نوٹ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ کر اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب تک یہ 10 روپے کا نوٹ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کے پیسے میں برکتیں رہیں گی، آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 10 روپے کا نوٹ گوا دیا، یا اگر آپ نے ماہ رمضان سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع گوا دیا، تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر پورے 1 سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 2 سے 4 منٹ نکال کر 10 روپے کے نوٹ پر وہ وظیفہ پڑھا ہوتا، تو آج میرے گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا غنیوں، یا رزاقو یا غنیوں، یا رزاقو یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارنی ہے۔ 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارتے ہی اللہ آپ کو رزق اور دولت سے غنی کر دے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے راتوں رات تیری تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑتا، ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ 10 روپے کے نوٹ پر عمل کرتے ہی اللہ نے رمضان میں آپ کو کتنا عطا فرمایا، رمضان میں آپ کو اس نوٹ کی برکتوں سے اتنا نوازا جائے گا کہ آپ شدت سے انتظار کریں گے کہ اگلے سال پھر 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے۔ ابھی موقع ہے، یہ وقت ہاتھوں سے ضائع مت کرو، پہلے وظیفہ پڑھو پھر کوئی اور کام کرنا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارنے کے بعد اب 10 روپے کے نوٹ کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لو، گھر کے اس لوکر میں جہاں قیمتی اشیاء رکھتے ہو وہاں پر رکھ لو، لیکن اس 10 روپے کے نوٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ 10 روپے کا نوٹ جب تک عمل کرنے کے بعد آپ کے پاس موجود رہے گا، غربت کبھی آپ کی طرف منہ تک نہیں کرے گی۔ اور اس 10 روپے کے نوٹ پر عمل کرنے کے بعد ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارنی ہے، اور اس 10 روپے کے نوٹ کو دوبارہ اپنے پرس میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ پورا سال رحمتوں و برکتوں سے مالا مال گزرے گا، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کبھی کسی کا محتاج نہیں ٹھہرو گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک و شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے بہت فائدہ اٹھا سکیں۔